ان الدین عند اللہ الاسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، اسلام میں طلاق کا کنسیپٹ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، لیکن کبھی کبھار سوشل میڈیا کے ذریعے اسلامی نظام طلاق کے تعلق سے طرح کے اعتراضات کر کے غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں تاکہ عام مسلمانوں کو اسلام سے دور اور سنجیدہ قسم کے غیر مسلموں کو اسلام سے بدظن کیا جا سکے۔ اسی لیے ہم نے نظام طلاق کا صحیح تصور بیان کرنے کے لیے اس موضوع پر ویڈیوز بنانے کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور اب تک اس موضوع پر 2 ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ پہلی ویڈیو میں ہم نے یہ بات تفصیل سے بیان کی تھی کہ اسلام میں طلاق کا نظام کیوں رکھا گیا ہے اور اس کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں، اور دوسری ویڈیو میں ہم نے یہ وضاحت کی کہ طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور اس سلسلے میں 3 اہم صورتوں کا ذکر کیا گیا: طلاق احسن، طلاق حسن اور طلاق بدعی۔ یہ تقسیم دراصل طلاق دینے کے طریقے کے اعتبار سے تھی کہ کس طرح طلاق دینا شریعت کی نظر میں بہتر اور کس طرح طلاق دینا شریعت کی نظر میں برا ہے۔ لیکن طلاق کو صرف طریقہ ادا کے اعتبار سے نہیں دیکھا جاتا، بلکہ ایک دوسرا پہلو بھی ہے، اور وہ یہ کہ طلاق واقع ہونے کے بعد اس کا حکم اور اثر کیا ہوتا ہے، یعنی کیا میاں بیوی طلاق کے بعد دوبارہ ساتھ میں رہ سکتے ہیں یا نہیں، اور اگر رہ سکتے ہیں تو کس طرح، یعنی اس کا طریقہ کیا ہوگا۔ اسی پہلو سے فقہ نے طلاق کو 3 اقسام میں تقسیم کیا ہے: طلاق رجعی، طلاق بائن اور طلاق مغلظہ۔ اسی تقسیم کی وضاحت ہم آج کی ویڈیو میں کریں گے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ کن صورتوں میں میاں بیوی دوبارہ رجوع کر کے ساتھ میں رہ سکتے ہیں اور کن صورتوں میں نہیں رہ سکتے۔ لیکن اگر آپ نے ہماری طلاق کے موضوع پر پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو ان کو ایک بار ضرور دیکھ لیں تاکہ یہ ویڈیو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ پچھلی ویڈیوز کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ معزز سامعین و ناظرین، طلاق کے بعد میاں بیوی دوبارہ ساتھ رہ سکتے ہیں یا نہیں، اس اعتبار سے طلاق کی 3 قسمیں ہیں: طلاق رجعی، طلاق بائن اور طلاق مغلظہ۔ پہلے بات کرتے ہیں طلاق رجعی کے بارے میں۔ معزز سامعین و ناظرین، اگر شوہر صاف الفاظ میں بیوی کو 1 یا 2 طلاق دے تو اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں۔ طلاق رجعی میں عدت کے دوران، یعنی عدت پوری ہونے سے پہلے شوہر رجوع کر سکتا ہے، یعنی بغیر نیا نکاح کیے اپنی بیوی کو واپس اپنے نکاح میں لے سکتا ہے۔ واپس لینے کا مطلب یہ نہیں کہ پھر سے نکاح کرنا پڑے گا، بلکہ صرف بیوی سے یہ کہہ دینا کہ میں نے تمہیں اپنے نکاح میں واپس لیا، یا بیوی کے ساتھ میاں بیوی والے تعلق قائم کر لینا ہی کافی ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ طلاق رجعی میں میاں بیوی کا رشتہ فوراً ختم نہیں ہوتا، بلکہ ایک مہلت ملتی ہے کہ اگر چاہیں تو پھر سے ساتھ میں رہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر عدت پوری ہو گئی اور اب وہ دونوں یعنی میاں بیوی ساتھ میں رہنا چاہتے ہیں تو پھر سے نئے مہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا۔ یہ تھی طلاق رجعی کی تفصیل۔ اب آتے ہیں طلاق کی دوسری قسم یعنی طلاق بائن کی طرف۔ معزز سامعین و ناظرین، اگر شوہر طلاق کا لفظ استعمال نہ کرے بلکہ کنایتاً یعنی اشاروں میں طلاق دے، مثال کے طور پر میاں بیوی میں جھگڑا چل رہا تھا اور اسی میں طلاق کا بھی ذکر تھا، اسی دوران شوہر نے کہا کہ جا نکل جا میرے گھر سے، یا یہ کہا کہ میں نے تجھے آزاد کیا، تو یہ طلاق ہوتی ہے اور اس کو طلاق بائن کہتے ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، غور کیا آپ نے، اس صورت میں شوہر نے طلاق کے الفاظ استعمال نہیں کیے بلکہ کنایتاً یعنی اشاروں میں طلاق دی،
اور یہ طلاق بائن ہے۔ لیکن اس طرح کے الفاظ سے طلاق جب ہوتی ہے جب شوہر نے طلاق کی نیت سے یہ الفاظ بولے ہوں، یا جس کنڈیشن میں طلاق دی وہ کنڈیشن یہ بتاتی ہو کہ اس سے طلاق ہی مراد ہے۔ مثال کے طور پر پہلے سے جھگڑا چل رہا تھا اور طلاق کا ذکر بھی تھا، اسی دوران بیوی سے کہہ دیا کہ جا نکل جا میرے گھر سے، اس سے طلاق ہو جائے گی، کیونکہ جس کنڈیشن میں اس نے یہ الفاظ بولے ہیں، جس حالت میں اس نے یہ الفاظ بولے ہیں، وہ حالت بتا رہی ہے کہ اس کا مقصد طلاق دینا ہی تھا، اور ایسی کنڈیشن میں نیت بھی نہیں دیکھی جائے گی بلکہ طلاق ہو ہی جائے گی۔ غور کیجیے معزز سامعین و ناظرین، ہم نے یہ کہا تھا کہ اس طرح کے الفاظ سے طلاق جب ہوتی ہے جب شوہر نے طلاق کی نیت سے یہ الفاظ بولے ہوں، لیکن یہ نیت اس وقت دیکھی جائے گی جس وقت طلاق کا کوئی ذکر نہیں تھا اور شوہر نے کہا کہ نکل جا میرے گھر سے، تو اب دیکھا جائے گا کہ اس کی نیت طلاق کی تھی یا نہیں۔ اگر طلاق کی نیت تھی تو طلاق ہو گئی، اور اگر طلاق کی نیت نہیں تھی تو طلاق نہیں ہوئی۔ اور اگر پہلے سے طلاق کی بات چل رہی تھی، اسی دوران شوہر نے بول دیا کہ نکل جا میرے گھر سے، تو اب نیت نہیں دیکھی جائے گی بلکہ طلاق ہو جائے گی، اور یہ طلاق بائن ہوگی، کیونکہ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ کنایتاً یعنی اشاروں میں جو طلاق دی جاتی ہے وہ طلاق بائن ہوتی ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، طلاق بائن میں عورت اپنے شوہر کے نکاح سے فوراً نکل جاتی ہے، یعنی جس طرح طلاق رجعی میں شوہر کو یہ اختیار تھا کہ عدت کے دوران بغیر نیا نکاح کیے بیوی کو واپس اپنے نکاح میں لے سکتا ہے، طلاق بائن میں یہ اختیار نہیں، بلکہ طلاق بائن میں بیوی فوراً نکاح سے نکل جاتی ہے۔ لیکن اگر دونوں باہمی رضامندی سے عدت کے دوران یا عدت کے بعد ساتھ میں رہنا چاہیں تو نئے مہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کر کے ساتھ میں رہ سکتے ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، طلاق بائن کی ایک صورت تو ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی، وہ یہ کہ کنایتاً یعنی اشاروں میں طلاق دی جائے تو یہ طلاق بائن ہوتی ہے۔ طلاق بائن کی اور بھی صورتیں ہیں، جن میں سے ایک صورت یہ ہے کہ طلاق رجعی، جس کا بیان طلاق بائن سے پہلے گزر چکا ہے، تو طلاق رجعی کی اگر عدت گزر جائے تو وہ بھی طلاق بائن ہو جاتی ہے۔ اسی لیے طلاق رجعی میں ہم نے بتایا تھا کہ اگر عدت گزر گئی تو اب بغیر نئے نکاح کے ساتھ میں نہیں رہ سکتے، بلکہ نئے مہر کے ساتھ پھر سے نکاح کرنا ہوگا۔ اب آتے ہیں طلاق مغلظہ کی طرف۔ معزز سامعین و ناظرین، طلاق مغلظہ کا مطلب ہے کہ 3 طلاقیں مکمل ہو جانا، چاہے وہ ایک ساتھ دی گئی ہوں۔ مثال کے طور پر یہ کہا کہ تجھے 3 طلاق، یا یہ کہا کہ تجھے طلاق طلاق طلاق، یا یہ 3 طلاقیں ایک وقت میں نہ دے کر مختلف وقتوں میں دی گئی ہوں، جیسے پہلے ایک طلاق دی، پھر عدت گزرنے کے بعد دوسری طلاق دی، اور دوسری طلاق کی عدت گزرنے کے بعد تیسری طلاق دی۔ خلاصہ کلام یہ کہ اگر 3 طلاقیں مکمل ہو گئیں تو یہ طلاق مغلظہ ہے، اور طلاق مغلظہ میں عورت اپنے شوہر پر بالکل حرام ہو جاتی ہے۔ اب شوہر دوبارہ نیا نکاح کر کے بھی اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ معزز سامعین و ناظرین، اسی سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ طلاق مغلظہ کا معاملہ کتنا سخت ہے، کیونکہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق مغلظہ دے دی، پھر اگر وہ دونوں ساتھ میں رہنا چاہیں تو نیا نکاح کر کے بھی ساتھ میں نہیں رہ سکتے۔ معزز سامعین و ناظرین، طلاق کی ہم نے آپ کو 3 قسمیں بتائی تھیں، طلاق رجعی، طلاق بائن اور طلاق مغلظہ، اور تینوں کی تفصیل بھی بیان کر دی۔ خلاصہ کلام یہ کہ طلاق رجعی میں عدت کے دوران بیوی کو بغیر نیا نکاح کیے دوبارہ سے اپنے نکاح میں لے سکتا ہے، اور اگر عدت گزر گئی تو نئے مہر کے ساتھ نیا نکاح کر کے ساتھ میں رہ سکتے ہیں۔ اور طلاق بائن میں بیوی فوراً نکاح سے نکل جاتی ہے، لہٰذا عدت کے دوران یا عدت کے بعد اگر میاں بیوی ساتھ میں رہنا چاہیں تو نئے مہر کے ساتھ نیا نکاح کر کے ساتھ میں رہ سکتے ہیں۔
اور طلاق مغلظہ میں عورت اپنے شوہر پر بالکل حرام ہو جاتی ہے، لہٰذا طلاق مغلظہ میں نیا نکاح کر کے بھی ساتھ میں رہنے کی گنجائش نہیں رہتی۔ اب رہا سوال یہ کہ طلاق مغلظہ میں یعنی 3 طلاق کے بعد اسلام میں کوئی ایسی صورت ہے یا نہیں کہ جس میں میاں بیوی پھر سے نکاح کر سکیں۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ آپ حضرات کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر کوئی سوال ہو تو وہ بھی آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ نیز چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔